اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہن کے بستر پر باقاعدہ ایک سفید رنگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جس کو صبح اٹھ کر گھر کی بڑی بوڑھی خواتین چیک کرتی ہیں کہ آیا کہ داغ لگا ہے یا نہیں لگا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ معاملات ایسے پردے والے معاملات ہیں جنہیں ہر ایک کو بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور ہر اس شخص پر اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی جو اپنے پردے والے معاملات دوسروں کے سامنے عیاں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین مرد ہے وہ۔ تو آپ کا ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی خاتون موجود ہیں یا خاندان میں ایسی خواتین ہیں تو آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں کہ خبردار اگر آپ نے میرے ان معاملات میں دخل دی۔ جب ایسی خواتین آپ کے اندرونی معاملات میں دخل دیتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ جب وہ صبح اٹھ کر چیک کرتی ہیں کہ سفید بچھونے پر داغ نہیں لگا تو پھر کہتی ہیں، ارے بھائی یہ لڑکی تو پہلے سے ہی استعمال شدہ ہے، اس لڑکی کا تو پردہ بقارت ہی نہیں پھٹا، اس کا تو خون ہی نہیں نکلا، لہٰذا یہ لڑکی تو بد کردار ہے، یہ لڑکی تو اچھی ہے ہی نہیں، مطلب خون نہیں نکلا تو یہ پہلے سے ہی مرد کو بھگتا کر آئی ہے، اس لیے کہ پہلی رات اس کو خون نہیں آیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ خون کا آنا یا نہ آنا یہ عورت کے بد کردار ہونے کی نشاندہی ہرگز نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں کھیل کود کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت لڑک پن میں ہی کھیل کود کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، یعنی حیض آنے سے قبل ہی پھٹ چکا ہوتا ہے۔ اب ان کو کیا سمجھا جائے کہ وہ بچیاں بچپن سے ہی نعوذ باللہ بد کردار ہیں، بچپن سے ہی وہ بچیاں بے حیا ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ان معاملات میں خود مختار رہیں۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا صرف اس بنا پہ کہ اس کو پہلی رات خون نہیں آیا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے ایسا کہنا بالکل درست نہیں۔ اگر ایسی عورتیں آپ کے خاندان میں موجود ہیں تو آپ اپنی شادی سے تقریباً 1 ماہ یا 1 ہفتہ قبل ہی اپنے گھر میں یہ بات سختی سے کہہ دیں کہ خبردار میرے کمرے میں اگر کسی نے اس طرح کی کوئی کارروائی کی یا اس طرح کی کوئی حرکت کی یا صبح اٹھ کر اس طرح کی کوئی پوچھ گچھ کی، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں کہ صبح اٹھ کر دلہن سے پوچھا جاتا ہے کہ خون آیا تھا یا نہیں آیا، تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ معاملات کس طرح سے کیے، اور تمہارے شوہر کا رات تمہارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رہا۔ یہ ساری باتیں قابل مذمت ہیں، یہ ساری چیزیں انتہائی بری اور ذلت والی ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے، آپ اس سے باز پرس کریں، آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، اگر نہیں مانتا تو آپ اس سے میل جول ختم کر دیں۔ یہ معاملات ہی ایسے ہیں، اتنے پردے والے معاملات ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے یہ معاملات دوسروں کے سامنے عیاں کرنا شروع کر دیے تو گویا آپ نے اپنی ہی بیوی کو سب کے سامنے برہنہ کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر خون نہیں آیا تھا تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ اگر خون نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پردہ بکارت فوراً نہیں پھٹتا، کچھ ٹائم کے بعد پھٹتا ہے، کیونکہ کچھ عورتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو غذا کے معاملے میں اچھی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اچھی غذاؤں کا استعمال کرتی ہیں، مرکن غذائیں زیادہ کھاتی ہیں، جو فربا یعنی ہیلدی ہوتی ہیں، تھوڑی بلکی ہوتی ہیں، تو ایسی عورتوں کا بھی پردہ بکارت جلدی نہیں پھٹتا، اور جن عورتوں کا پردہ بکارت جلدی نہیں پھٹتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی رات ان کو خون کیسے آئے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 ہفتے بعد یا 1 ماہ بعد خون آ جاتا ہے، جیسا کہ حیض کی حالت میں آتا ہے، حالانکہ وہ حیض نہیں ہوتا، وہ پردہ بکارت کے زائل ہونے والا خون ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی خون آ جاتا ہے، لہٰذا خون کا آنا یا نہ آنا یہ عورت کے بد کرداری پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا اس توہم پرستی سے بچا جائے، اس غلط عقیدے سے بچا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔